ناظرین کرام، گزشتہ سے پیوستہ پچھلے درس میں ہم نے چند ایسے اشخاص کا تذکرہ کیا جو اللہ کی رحمت سے دور ہیں، اللہ کی لعنت کے مستحق ہیں۔ آج ہماری گفتگو کا محور ہوگا وہ کون سے اعمال ہیں جن سے انسان اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ اللہ مالک الملک نے انسان کو فطرت اسلام پہ پیدا کیا ہے اور ایک مکمل اور فطرت سلیمہ پہ پیدا کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ اپنی فطرت کو چھوڑ دیتے ہیں اور غیر فطرتی رویے اور تصورات کو پسند کرتے ہیں، ایسے لوگ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ ابن عباس اس روایت کے راوی ہیں، لعن اللہ المتشبہات من النساء بالرجال والمتشبہین من الرجال بالنساء۔ ایسی عورتیں جن کو اللہ نے عورت بنایا ہے، وہ مردوں کی مشابہت کرتی ہیں اور مرد بننا چاہتی ہیں، اور وہ مرد جو عورتوں کی مشابہت کرتے ہیں اور عورتیں بننا چاہتے ہیں، ایسے مردوں اور عورتوں پہ اللہ کی لعنت ہے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو بیان کر دیا، فرمایا، لعن اللہ الرجل یلبس لبسۃ المرأة، ایسے مرد پہ لعنت ہے، ایسے شخص پہ اللہ کی لعنت ہے جو عورتوں کا لباس پہنتا ہے۔ والمرأة تلبس لبسۃ الرجل، اور ایسی عورت بھی اللہ کی رحمت سے دھتکاری ہوئی ہے، ایسی عورت پہ پھٹکار ہے، ایسی عورت اللہ کی رحمت سے دور ہے، وہ اللہ کی لعنت کے مستحق ہے جو مردوں کا لباس پہنتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے لوگوں کو جو غیر فطرتی رویوں کو پسند کرتے ہیں ملعون قرار دیا، فرمایا، لعن اللہ المخنثین من الرجال، جو مردوں میں سے ہجڑے بننا پسند کرتے ہیں اللہ کی ان پہ لعنت ہے۔ والمترجلات من النساء، اور وہ عورتیں جو مرد بننا چاہتی ہیں، مرد اور عورت جو ہجڑا بننا پسند کرتے ہیں، ایسے لوگوں پہ لعنت ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اخرجوہم من بیوتکم، تم اپنے گھروں سے ان کو نکال دو۔ لیکن سوء اتفاق ہے، آج مسلمان ہر خوشی کے موقع پہ ان لوگوں کو باقاعدہ مدعو کرتا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم ایمانی طور پہ کمزور ہو چکے ہیں۔ اللہ مالک الملک ہم سب کو ایمانی قوتیں نصیب فرمائے۔ ناظرین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کی روحانیت کو برقرار رکھنے کے لیے اور عورتوں کی عصمت اور عفت کی حفاظت کے لیے بھی کچھ پیغامات دیے ہیں۔ فرمایا، سیکون فی آخر امتی نساء کاسیات عاریات علی رؤوسہن کأسنمۃ البخت العنوہن فإنہن ملعونات۔ ایک وقت آئے گا میری امت کے اندر ایسی عورتیں ہوں گی قیامت کے نزدیک جو لباس تو پہنتی ہوں گی عاریات، لیکن پھر بھی عریاں نظر آئیں گی۔ علی رؤوسہن کأسنمۃ البخت، ان کے سروں پہ جوڑے ہوں گے جس طرح بختی اونٹ کی کوہان ہوتی ہے۔ العنوہن فإنہن ملعونات، ان پہ لعنت بھیجو، یہ ملعون عورتوں کی نشانی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک فرما دیا، صنفان من اہل النار، دو قسمیں جہنمی ہیں، لم ارہما بعد، لیکن میں نے ان کو ابھی تک نہیں دیکھا۔
ان دونوں میں سے ایک قسم کون سی ہے؟ نساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. ایسی عورتیں جو لباس تو پہنتی ہیں لیکن پھر بھی عریاں نظر آتی ہیں، لوگ ان کی طرف مائل ہوتے ہیں اور وہ لوگوں کی طرف مائل ہوتی ہیں، اور ان کے سروں پہ جوڑے ہیں جیسے بختی اونٹ کی کوہان مائل ہوئی ہوتی ہے. لا يدخلن الجنہ، ایسی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی. ولا یجدن ریحها، اور نہ ہی جنت کی خوشبو ہی پائیں گی. وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا، اور جنت کی خوشبو بڑی دور دور سے ہی مومن کو نصیب ہو جائے گی. ان دو حدیثوں کی روشنی میں ہمیں یہ بات سمجھ میں آئی. یہ صحیح مسلم کی روایت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے فرمان کی روشنی میں جو عورتیں بے پرد ہیں اور حجاب کو پسند نہیں کرتی اور فحاشی عریانی کو پسند کرتی ہیں، ایسی عورتیں ملعون ہیں، وہ جنت میں نہیں جائیں گی اور نہ ہی جنت کی خوشبو ہی پائیں گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو شرک سے اور خرافات سے بچانے کے لیے بھی کچھ پیغامات دیے، جن میں سے ایک پیغام یہ بھی ہے. فرمایا لعن اللہ زوارات القبور، ایسی عورتوں پہ لعنت ہے جو کثرت سے قبروں پہ مقبروں پہ جاتی ہیں. عورت فطرتاً کمزور ہے، اس کا بار بار جانا قبرستان میں اور مقابر میں درست نہیں. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مردوں کو تو اجازت دی، فرمایا الا وانی قد نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها، میں نے تمہیں ابتدا میں قبروں کی زیارت سے منع کیا لیکن اب تم جا سکتے ہو کسی بھائی کو دفنانے کے لیے. فإنها تذکرکم الآخرہ، تم دفنانے جاؤ گے قبرستان کو دیکھو گے تمہیں اپنی آخرت بھی یاد آئے گی. اور فرمایا تم قبرستان میں جاؤ گے تمہاری زندگی سے دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوگی. ولا تقولوا حجرا، لیکن غلط بات نہ کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو حلال توشے کی رغبت دی اور فرمایا کل جسد نبت من سحت فالنار اولا بہ، وہ جسم جس کی نشو و نما حرام سے ہوئی ہو اس کے لیے آگ ہی بہتر ہے. اور فرمایا لعن اللہ آکل الربا وموکلہ، سود کھلانے والے پر بھی لعنت ہے، سود کھانے والے پر بھی لعنت ہے اور سود کھلانے والے پر بھی لعنت ہے. وشاہدہ، اور اس پر گواہ بننے والے پر بھی لعنت ہے. وکاتبہ، اور اس کی کتابت کرنے والے پر بھی لعنت ہے. ہم فیہ سوا، یہ چاروں کے چاروں اس گناہ میں برابر ہیں. اللہ امت اسلامیہ کو سود سے محفوظ فرمائے. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو فرمایا تھا لوگوں الربا 72 حوبا ادناها اتیان الرجل امہ، سود کے 72 گناہ ہیں، سب سے کم سود کا گناہ اتنا ہے جتنا کوئی اپنی والدہ سے زنا کرتا ہے. نسأل اللہ السلامة والعافیہ. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو سود جیسی لعنت سے محفوظ فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو حلال توشے کی رغبت دلائی، اس لیے فرمایا لعن اللہ الراشی والمرتشی فی الحکم، فیصلوں کے اندر فیصلے خریدنے کے لیے رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں ہی ملعون ہیں.
اللہ کی رحمت سے دور ہیں، دھتکارے ہوئے ہیں، ان پہ اللہ کی پھٹکار ہے کہ وہ اس طرح لوگوں کے مال کھاتے ہیں۔ اللہ مالک الملک نے اس بات سے منع کیا ہے، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اپنے مالوں کو باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، وہ لوگ جو لوگوں کے مال باطل طریقے سے کھاتے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اسی طرح فیصلوں کو خریدنے کے لیے رشوت دینے والا اور لینے والا دونوں ہی ملعون ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو فطرت کے قریب رکھنے کے لیے پیغامات دیے۔ فرمایا لعن اللہ الواشمات والمستوشمات والنامصات المتنمصات المتفلجات للحسن المغیرات خلق اللہ، ایسی عورتوں پہ لعنت ہے جو وشم کروانے والی ہے اور کرنے والی ہے۔ ایسی عورتیں جو اپنے چہروں پہ نشانات لگاتی ہیں، ایسی عورتیں جو اپنے پلکوں سے اوپر کے بالوں کو صاف کرتی ہیں، اور ایسی عورتیں جو دانتوں میں فاصلہ کروا کر حسن کو پیدا کرنا چاہتی ہیں، اور ایسی عورتیں جو اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کرنا چاہتی ہیں، ایسی عورتیں ملعون ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات سے منع کیا۔ اللہ تعالیٰ نے جو چیز پیدا کی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے حسن رکھا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے حکمت رکھی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مالک الملک ان بالوں کو بغیر حکمت سے اگا دے اور عورت اپنی منمانے ڈیزائن کرے اور ان کو صاف کر دے یا اس میں تغیر لائے؟ فرمایا ایسی عورتیں ملعون ہیں۔ بلکہ دوسری روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انہو قد لعن الموصولات، جو نقلی بال استعمال کرتی ہیں ایسی عورتوں پہ لعنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، کہتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتی ہوں، کیا میں اس کے سر پہ نقلی بالوں کا اضافہ کر سکتی ہوں؟ قال لا انہو قد لعن الموصولات، بلا شبہ ایسے نقلی بالوں کا اضافہ کرنے والیوں پہ اللہ کی لعنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو یہ بات بھی سمجھائی کہ وہ حلال توشے کو حاصل کریں، چوری اور اس طرح کے مذموم افعال سے گریز کریں۔ فرمایا لعن اللہ السارق یسرق البیضہ فتقطع یدہ ویسرق الحبل فتقطع یدہ، ایسے چور پہ اللہ کی لعنت ہے جو لوہے کی ڈھال چوری کرتا ہے اور اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے، اور ایسے چور پہ لعنت ہے جو آہنی تاروں کو جس کے ساتھ کشتیوں کو باندھا جاتا ہے ایسی لوہے کی رسیوں کو چوری کرتا ہے اور اس کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے۔ ایک شخص جب ربع دینار کی چوری کرتا ہے تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے۔ والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور مرد ہو یا عورت ان کے ہاتھوں کو کاٹ دیا جائے، جزاء بما کسب نکالا من اللہ، یہ بدلہ ہے جو انہوں نے مسلمانوں کے مال کو ہڑپ کرنے کی کوشش کی۔ لعن اللہ السارق یسرق البیضہ، اور علماء یہ بھی لکھتے ہیں ایسے چور پہ لعنت ہے جو پہلے تو انڈے کو چوری کرتا ہے، پھر اس کی عادت بن جاتی ہے اور اتنی بڑی چوری کرتا ہے کہ جس پہ اس کا ہاتھ کٹ جاتا ہے۔ وَلَعْنَ اللَّهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ، اور ایسے چور پہ لعنت ہے جو پہلے تو رسی چراتا ہے، پھر چراتے چراتے عادت بن گئی، پھر ایسی چیز اس نے چرائی کہ اس کا ہاتھ کٹ گیا۔ بنیاد انڈے سے اور بنیاد رسی سے بنی اور آخر اپنے ہاتھوں کی نعمتوں سے محروم ہو گیا۔ اللہ مالک الملک امت کے ہر فرد کو چوری سے محفوظ فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
امت کو خیر خواہی کا درس دیا، امت کے اندر ایک دوسرے کے لیے ہمدردی، خیر خواہی، محبت، الفت، مودت کو پیدا کرنے کے پیغامات دیے، اور ہر اس پہلو سے امت کو دور رکھا جس سے کسی مسلمان کو کسی مسلمان کی وجہ سے تکلیف ہو۔ اس لیے فرمایا اتقوا الملاعن الثلاث، 3 لعنت والی چیزوں سے بچ جائیے، البراز فی الموارد وقارعۃ الطریق والظل، کسی مسلمان کے لیے لائق نہیں ہے کہ وہ سائے میں، جہاں کوئی مسلمان آ کے آرام کر سکتا ہے، کسی سائے میں، یا جہاں مسلمان پانی لینے کے لیے تشریف لاتے ہیں، کسی گھاٹ پر یا کسی راستے میں قضاء حاجت نہ کرے۔ جو ایسا کام کرتا ہے ملعون ہے، وہ لعنت کا مستحق ہوگا، اس سے مسلمانوں کو کوفت اور تکلیف ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں شریعت کے ان روشن پہلوؤں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو فرمایا من آذى المسلمین فی طرقهم، جو مسلمانوں کے راستوں میں ان کو تکلیف دیتا ہے، جو مسلمانوں کو ان کے راستوں میں تکلیف دیتا ہے، وجبت علیہ لعنتہم، اس پر تو مسلمانوں کی لعنت واجب ہوگی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ قرآن مجید جو نازل ہوا ہے وہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ جو ظلم کرنے والے ہیں ان پر بھی لعنت ہے۔ اللہ مالک الملک فرماتے ہیں الا لعنت اللہ علی الظالمین، خبردار ظالموں پہ اللہ کی لعنت ہے، اور فرمایا جھوٹوں پر بھی اللہ کی لعنت ہے، اور فرمایا جھوٹ بولنے والوں پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ الا لعنت اللہ علی الکاذبین، جو جھوٹ بولنے والے ہیں ان پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو رحم کا درس دیا، رحم دلی کا درس دیا، نرمی کا درس دیا۔ فرمایا ان الرفق لا يكون في شيء الا زانه ولا ينزع من شيء الا شانه، نرمی جس چیز میں آ جائے وہ چیز خوبصورت بن جاتی ہے، اور جس چیز سے نرمی کو کھینچ لیا جائے وہ بدنما بن جاتی ہے۔ اس لیے فرمایا لعن اللہ من مثل بالحیوان، جو شخص کسی حیوان کے ساتھ بھی مثلا کرتا ہے، کان کاٹنا، ناک کاٹنا، ہونٹوں کو کاٹنا، یہ مثلا ہے۔ فرمایا جو کسی حیوان کے ساتھ بھی مثلا کرتا ہے ملعون ہے۔ چہ جائے کہ اشرف المخلوقات انسان کے ساتھ کوئی اس پہلو کو اختیار کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو فرمایا اذا شہر المسلم علی اخیہ سلاحا، جب کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی پہ اسلحہ تان لیتا ہے، فلا تزال ملائکۃ اللہ تلعنہ حتی یشیمہ عنہ، اللہ کے فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں جب تک وہ اسلحہ اپنے مسلمان بھائی سے دور نہیں کر لیتا۔ بلکہ دوسری روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الملائکۃ لتلعن احدکم اذا اشار الى اخیہ بحدیدہ، جب کوئی شخص لوہے کے ساتھ اشارہ ہی کرتا ہے کسی مسلمان کی طرف تو فرشتے تم پہ لعنت بھیجتے ہیں۔ وَإِن كَانَ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ، اگرچہ کوئی شخص اپنے سگے بھائی جو باپ کی طرف سے بھائی ہے یا ماں کی طرف سے بھائی ہے، اگرچہ اس کی طرف بھی کوئی لوہے کے ساتھ اشارہ کرے اس پر بھی لعنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الدنیا ملعونہ، دنیا ساری کی ساری ملعون ہے، ملعون ما فیہا، اور اس میں جو کچھ ہے وہ بھی ملعون ہے، الا ذکر اللہ وما والاہ او عالما او متعلما، ایک علم سیکھنے والا
ایک علم سکھانے والا، ایک اللہ کا ذکر اور اس کے متعلقات، یہ ملعون نہیں، یہ اللہ کی رحمت کے مستحق ہیں۔ ذکر کرنے والا، علم سیکھنے والا، سکھانے والا اور اللہ کا تقرب حاصل کرنے والا، اللہ کا تقرب حاصل کرنے والا، یہ اللہ کی رحمت کے قریب ہے۔ اس لیے ایسے لوگوں کو اللہ مالک الملک نوید سناتے ہیں، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ اللہ کی رحمت احسان کرنے والوں کے قریب ہے۔ جو اپنے آپ پہ احسان کرتا ہے، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے گرا لیتا ہے، اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے۔ میری اللہ سے دعا ہے، اللہ مالک الملک ہم سب کو لعنت سے محفوظ فرمائے اور ایسے اعمال سے بچائے جس سے انسان لعنت کا مستحق بنتا ہے، اور اللہ مالک الملک ہمیں ایسے قول و عمل کی توفیق عطا فرمائے جس کی وجہ سے ہم پہ اللہ کی رحمت کی برکھا برسے اور ہم اللہ کا تقرب حاصل کرنے والے ہوں، اور قیامت کے دن اللہ مالک الملک اپنے پیارے حبیب کی رفاقت نصیب فرمائے۔ اقول ما تسمعون واستغفر اللہ العظیم الجلیل لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔